السلام علیکم ناظرین، پروگرام زاویہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا ہمارا ٹاپک ہے امتناع قادیانیت آرڈیننس۔ ناظرین، 7 ستمبر 1974 کو اس وقت کی پاکستان کی منتخب جمہوری پارلیمنٹ نے قادیانیوں کے دونوں فرقوں یعنی جماعت احمدیہ روا گروپ اور انجمن جماعت احمدیہ لاہوری گروپ، ان دونوں کو اس وقت کے ان کے سربراہان کے ساتھ 13 دن کی بحث کے بعد ان کے کفریہ اور باطل عقائد ثابت ہونے پر متفقہ طور پر کافر قرار دیا اور اس کو مستقل طور پر آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا، جس کا عکس آپ سکرین پر اس وقت دیکھ بھی رہے ہیں۔ ناظرین، چونکہ اس قانون میں قادیانیوں کو صرف کافر قرار دیا گیا تھا، اس لیے قادیانی اس قانون کے بننے کے بعد بھی مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلواتے تھے اور مرزا غلام قادیانی کی جھوٹی نبوت کی تبلیغ بھی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مرزا غلام قادیانی کے یاروں کو صحابہ، اس کی بیویوں کو امہات المومنین، اس کے جھوٹے الہامات کو وحی، اس کی باتوں کو حدیث اور اس کے رہنے والی جگہ یعنی قادیان کو نعوذ باللہ مکہ اور مدینہ کے برابر کہتے تھے۔ ان سب باتوں کی وجہ سے اس وقت کے مسلمانوں میں کافی تشویش اور غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ انہی وجوہات کی بنا پر 26 اپریل 1984 کو ایک صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا جس کا نام امتناع قادیانیت آرڈیننس ہے، جس کا عکس آپ اس وقت سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ آرڈیننس تعزیرات پاکستان کی کتاب میں موجود ہے، جس کو PPC بھی کہتے ہیں، یعنی کہ پاکستان پینل کوڈ۔ ناظرین، بنیادی طور پر اس قانون کے دو حصے ہیں، 298B اور 298C۔ مجموعی طور پر اس قانون کے مطابق قادیانیوں کو اس بات کا پابند کیا گیا ہے کہ وہ نہ تو اپنے مذہب کی تبلیغ کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے کفریہ عقائد پر مبنی مذہب کو اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اپنے طریقہ عبادت کو نماز نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، عبادت کے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے طریقہ کار کو اذان نہیں کہہ سکتے، اور کسی قسم کا کوئی شعائر اسلامی اختیار نہیں کر سکتے، اور کوئی بھی ایسا کام، چاہے وہ پریکٹیکلی ہو، وہ زبانی ہو، وہ تحریری ہو، وہ نہیں کر سکتے ایسا کام جس سے لگے کہ وہ مسلمان ہیں۔ اگر کوئی قادیانی ان سب کاموں میں سے کوئی ایک بھی کام کرتا ہے تو اس کو اس قانون کے مطابق 3 سال کی قید اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین، اس قانون کو مزید سمجھنے کے لیے ہم آپ کو چند ایک مثالیں پیش کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کوئی بھی قادیانی السلام علیکم نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ ایک اسلامی شاعر ہے۔ اسی طرح کوئی بھی قادیانی اپنے گھر کے اوپر کوئی قرآنی آیت نہیں لکھ کر لگا سکتا، ماشاءاللہ نہیں لکھ سکتا، سبحان اللہ نہیں لکھ سکتا، یعنی کوئی بھی ایسی تحریر نہیں لکھ سکتا جو کہ مسلمانوں کا شاعر ہو۔ اسی طرح مسلمانوں کے مذہبی تہوار عیدین اور رمضان نہیں منا سکتا، اور کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس سے کہ مسلمانوں کے مذہبی احساسات مجروح ہوں یا مسلمانوں کی دل آزاری ہو۔ اور اگر کوئی قادیانی ان سب کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی کرتا ہے تو یہ قانون شکنی ہوگی۔ ناظرین، یہ آپ کا مذہبی اور قومی فریضہ ہے کہ اگر کوئی قادیانی اس قانون کی خلاف ورزی کرتا آپ کو نظر آئے تو آپ قانون 298B اور C کے تحت معززین علاقہ کے ہمراہ متعلقہ تھانے میں جائیں اور اس کے خلاف FIR درج کرائیں۔ ناظرین، قادیانی اکثر اوقات اس قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس قانون کو نہیں مانتے، تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ پاکستان میں رہتے ہوئے حکومت کی طرف سے دستیاب سہولتوں سے مستفید بھی ہو رہے ہیں۔ جب وہ آئین کے ایک حصے کو نہیں مانتے اور اس پر عمل بھی نہیں کرتے تو وہ اپنے حقوق کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جس آئین کے تحت وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں وہی آئین ان کو اس بات کا پابند بناتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت تسلیم کریں اور آئین و قانون کے پابند رہیں۔ آخر میں ہم قادیانیوں کو پیغام دینا چاہیں گے کہ آپ کی جماعت کے سربراہ تو یہی چاہیں گے کہ آپ لوگ اس قانون کی خلاف ورزی کرتے رہیں تاکہ آپ پر مقدمات قائم ہوں، اور پھر وہ ان مقدمات کو پوری دنیا کے سامنے بڑھا چڑھا کر پیش کریں اور پاکستان اور خصوصاً اسلام کو بدنام کریں، جس کے نتیجے کے طور پر وہ اپنے مغربی آقاؤں کو خوش بھی کریں اور انعام کے طور پر ان سے پیسے، ویزے اور مزید حوصلہ افزائی بھی لیں۔ اور حقیقت میں اگر دیکھا جائے یہ ایک انتہائی شرمناک عمل ہے۔ اور قادیانی جماعت کے موجودہ لیڈر مرزا مسرور کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نے یہ جو جھوٹی نبوت کا محل کوڑے کے ڈھیر پر قائم کیا ہوا ہے، اس کی حقیقت سے آپ بخوبی واقف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی، سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی مکمل توفیق عطا فرمائے، آمین۔